انکار کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اہل پرسکون ہوتا ہوا پوچھا۔ کیونکہ تم انکار کے ہی قابل ہو، مش نے بے ساختہ کہا۔ بات سنو لڑکی، میری زندگی میں تم وہ پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تمہیں اپنی حد کا علم ہونا چاہیے۔ اہل مش کا دونوں بازوں سے سختی سے دبوچ کر کہا۔ میں اب تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جس کا تم نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اہل کا غصہ دے کر مش کچھ پل کے لیے تھم سی گئی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز میرا بازو چھوڑو، مش نے دکھ سے اہل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے اس درد سے مجھے سکون مل رہا ہے۔ اہل کی آنکھوں میں طیش صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اگر تمہیں اپنی دوستی عزیز ہیں تو صرف میرا کہا مانو، ورنہ پوری زندگی تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ کیا مطلب، کیا کرنے والے ہو تم؟ مش نے اہل کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب کوئی مرد بھوکا ہو اور اس کے سامنے کچھ بھی پیش کیا جائے تو اسے جھپٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا۔ اسی طرح یہاں پر بہت سے لوگ بھوکے ہیں۔ میرے خیال سے اب تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نہیں پلیز، کچھ ان کے ساتھ کچھ مت کرنا، یہ ہمارا مسئلہ ہے، نہ تم ان لوگوں کو کیوں گھسیٹ رہے ہو۔ مش اہل کی بات کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ اس کے رونگٹے تک کانپ گئے تھے۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مش کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ زندگی نے اسے ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں سے اب واپسی کا راستہ ناممکن تھا۔ اگر تمہیں اپنی دوستوں کی ذرا سی بھی فکر ہے تو میرے کہے گئے الفاظ پر غور ضرور کرنا۔ شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہے۔ تم خود اس انکار کو اقرار میں بدلو گی۔ تمہیں اس رشتے کے لیے ہاں کہنا پڑے گا، وہ بھی آج رات کے اندر۔ مجھے صبح تک خوشخبری مل جانی چاہیے، ورنہ میں تمہاری دوستوں کا وہ حشر کروں گا، پوری زندگی ہاتھ مسلتی رہ جاؤ گی تم۔ اہل شاہ افندی نے اپنا مقصد مکمل طور پر واضح کر دیا تھا۔ کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ نہ کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری زندگی مت برباد کرو۔ مش بے بسی سے اس کے قدم چوم رہی تھی۔ مش روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ تم نے یہ راستہ خود چنا ہے میری جان، اور جب مسافر اپنا راستہ چن لے پھر اسے اسی راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ اہل نے مش کا ہاتھ کھینچ کر کھڑا کیا۔ اس کی بری آنکھیں جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں، اہل کو کچھ پل کے لیے شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھیں۔ مش کو احساس ہو رہا تھا اس کا جسم سن ہو چکا ہے۔ یہ آنسو آئندہ کے لیے بچا کر رکھو، کام آئیں گے۔ اہل مش کے گرتے آنسوں کو دیکھ کر کہا۔ تم انسان ہو ہی نہیں سکتے، تمہارے سینے میں دل نہیں ہے، تم ظالم ہو، بہت بڑے ظالم ہو۔ تم اس کا حساب تم سے میرا رب لے گا۔ مش کو آج اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے موت قبول تھی لیکن اہل شاہ افندی کا ساتھ نہیں۔ تو کیا سوچا تم نے؟ اہل مش کی باتوں کو نظر انداز کر چکا تھا۔ تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ نہ میں تمہیں جو تھپڑ مارا تھا تو ٹھیک ہے، تو مجھے اس بدلے 2 تھپڑ مار لو، تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے اجنبی بن جائیں گے۔ مش نے اہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ رونے کے باعث مش ٹھیک سے نہیں بول پا رہی تھی۔ تھپڑ؟ سچ کہتے ہیں لوگ، خوبصورت لڑکیاں معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ہوتی ہیں۔ اہل نے مش کی بے وقوفی کو بری باتوں کا مذاق اڑایا۔ تم نے مجھے تھپڑ نہیں مارا تھا، میری انا کو چیلنج کیا تھا، اور جب مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے نا مش میڈم، تو میں اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہوں اس چیلنج کو جیتنے کے لیے۔ تم یہ مت بولو تمہاری دوستوں کی زندگی، ان کی عزت، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اہل نے ایک بار پھر سے مش کو اس حوالے سے اسے باور کرایا۔ ہاں یا نہ، بس ایک لفظ کا منتظر ہوں میں تمہارے منہ سے سننے کے لیے۔ اہل نے دانت پر دانت جما کر درست لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم بچ جاؤ گے؟ میں یہاں سے جانے کے بعد سب کچھ چیخ چیخ کر بتاؤں گی تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ مش اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات مکمل کی۔ اہل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ میری جان، واقعی تم بہت معصوم ہو۔ جب تک تم دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤ گی تب تک تمہاری دوستوں کی چیخیں یہیں دب کر رہ جائیں گی۔ اہل کی آنکھوں میں سنجیدگی صاف تھی۔ ہٹو میرے سامنے سے۔ مش اہل کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دروازہ کھولتی۔ مش کے لیے سب کچھ بہت مشکل تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ سمرا، عریشہ، مش چیخ کر انہیں پکار رہی تھی۔ اتنے کمرے دے کر اس کا سر چکرا رہا تھا۔ رائٹ سائڈ، فرسٹ روم، پیچھے سے اہل کی آواز آئی۔ مش دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے آنسو خود بخود جاری ہو گئے۔ دونوں کے سر پر سوار ایک ایک گارڈ اپنی بلیک ریوالور تانے کھڑے تھے۔ ان کی آہ تک مش نہیں سن پا رہی تھی
کیونکہ ان کے لبوں کو قدرے سختی سے باندھا گیا تھا۔ سمرا، عریشہ، تم لوگ بالکل پریشان نہ ہونا، میں آ گئی ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مش دوڑ کر ان لوگوں کے پاس آئی۔ اس کے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سمرا اور عریشہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے، لیکن وہ صرف مجھ کو دیکھ سکتی تھیں۔ مجھے معاف کر دو، میں ان سب کی ذمہ دار ہوں۔ میں یہاں سے تم لوگوں کو بہت جلد آزاد کرا دوں گی، میرا وعدہ ہے تم لوگوں سے۔ مجھ کی آواز دم توڑ چکی تھی، وہ ہار چکی تھی، اس کے الفاظ مدھم پڑ چکے تھے۔ اہل کی مسکراہٹ فاتحانہ قسم کی تھی، آخر جیت جو اس کی ہوئی تھی۔ آج تک اہل شاہ افندی نے ایسا کوئی خیال نہیں کیا تھا جس کی کوئی ہار ہوئی ہو اس کے حصے میں۔ ہو گیا، اہل نے مجھ کو پکار کر کہا۔ میں تیار ہوں، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ مجھ نے آخری الفاظ بغیر کسی تمہید کے ادا کیے۔ آخر مجھ سرفراز احمد ہار چکی تھی، اس نے اہل شاہ افندی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ سمرا، عریشہ صرف مجھ کے الفاظ سن رہی تھیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کا نکاح، کون سا نکاح۔ اسے کہتے ہیں گڈ گرل۔ اتنی چھوٹی سی بات تھی اور تمہارا نخرہ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، تم انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ مجھ بے بسی سے اہل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جاتا میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ اہل نے مجھ کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے کہا نا میں تیار ہوں، مجھ نے اپنے آنسوں کو رگڑ کر کہا۔ اپنے گھر جا کر یہ بات کرنی ہے تم نے، اور ہاں، کل میری صبح خوشگوار ہونی چاہیے، ورنہ تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی ورنہ آگے کیا ہوگا۔ اب گھر جاؤ اور جلد از جلد مجھے خوشخبری سناؤ، اہل مجھ کی ناک دبا کر کہا۔ مجھ بھیگی بھیگی پلکیں ایک بار پھر سے اٹھائیں سمرا اور عریشہ کو دیکھنے کے لیے۔ تم دنیا سب بڑے ظالم انسان ہو، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھ اتنے ہی الفاظ بول کر باہر کی جانب دوڑ گئی۔ مجھ جا چکی تھی۔ سمرا اور عریشہ کے ہاتھ پیر کھول دیے گئے تھے۔ سوری، تم لوگ میرا نکاح میں تو نہیں رہو گی، اس کے لیے مجھے بےحد افسوس ہے، لیکن ولیمے میں تم لوگ خاص طور پر انوائٹڈ رہو گی، اہل نے مسکرا کر کہا۔ تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ عریشہ ابھی بھی بے یقینی کے عالم میں تھی۔ ہاں، اہل اتنا کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ اب میں چلتا ہوں، تم لوگ اپنا خیال رکھنا، اہل نے سمرا اور عریشہ سے کہا۔ آنکھوں کے ذریعے ان دونوں گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ فارس آیا ہے، کیا مجھے آزمانا چاہیے؟ بریرہ ایک ہی ٹاپک بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا، میں کیوں کچھ غلط نہیں کروں گی؟ بریرہ سو چکی تھی۔ ابھی سے اس شخص کو پتہ لگانے کے لیے اسے جو کچھ کرنا ہوگا وہ کرے گی۔ فارس اس وقت اہل کے کمرے میں موجود تھا۔ یار آج تو کہاں بزی تھا؟ فارس نے اہل سے پوچھا۔ ایک ضروری میٹنگ تھی، اس میں تھا۔ اہل نے یکدم صاف جھوٹ بولا۔ میٹنگ؟ نہیں تو جہاں تک مجھے یاد ہے ایسی کوئی میٹنگ نہیں تھی، فارس نے سوچتے ہوئے کہا۔ اہل شاہ افندی اگر چاہتا تو فارس کو بھی ان سب پلان میں ضرور شامل کرتا، لیکن فارس کا لیکچر اہل کو بالکل سننے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے اس نے فارس سے اس بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا۔ ہاں مطلب آج نہیں تھی، لیکن اس کی تیاری تو چل رہی ہے نا، اہل نے بے فکری سے کہا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے مجھے آئے ہوئے۔ فارس اہل سے بغل گیر ہوتے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر آفاق صاحب کی کال آئی۔ فارس کال موصول کر کے بات کرنے کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں بھی اتر رہا تھا۔ بریرہ براؤن پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، وہ فارس کی جاسوسی کر رہی تھی۔ میں نے تو میسج کیا ہے، لیکن یہ تو پہلے سے ہی موبائل پر بزی ہے، رپلائی تو نہیں دے رہا۔ فارس چلتا ہوا لان میں آ چکا تھا۔ بریرہ اب اپنے کمرے کی کھڑکی کی اوٹ سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ بریرہ نے اس انجان شخص کو کال ملائی۔ جی خدا حافظ۔ فارس نے خدا حافظ کہتے ہوئے موبائل جیب میں رکھا اور دوسرا موبائل جیب سے باہر نکالا۔ دو موبائل۔ بریرہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کال پک کر لی گئی تھی۔ زہ نصیب، آج آپ نے خود تکلیف کی اس غریب کو فون کرنے کی۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج میں تمہیں کال کروں۔ کیسے ہو؟ تمہاری دعاؤں سے بالکل ٹھیک، فارس نے خوش ہو کر جواب دیا۔ بریرہ فارس کو باتوں میں مصروف رکھے تھی، وہ اب نیچے آ چکی تھی۔ ہولے ہولے قدم بڑھاتی لان میں آئی۔ کہاں پر ہو اس وقت؟ بریرہ نے پوچھا۔ ایک فرینڈ کے گھر ہوں، فارس نے جواب دیا۔ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ بریرہ کا سوال سن کر فارس کو اور خوشی محسوس ہو رہی تھی، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ فارس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا،
بریرہ فارس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ ذرا پیچھے ایک نظریں کرم کرنا۔ بریرہ اب بھی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں فارس نے پیچھے کی طرف گردن گھمائی۔ بریرہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بریرہ، فارس کی زبان سے بمشکل اتنے ہی الفاظ ادا ہو پائے۔ فارس تم؟ بریرہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فارس کے منہ سے سارے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ بریرہ نے فارس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ جانے بریرہ، اسکرین پر چمکتا اپنا نام دیکھ کر بریرہ کی سدھ بدھ کھو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں بریرہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میرا یقین کرو، میں تم سے بے گناہ محبت کرتا ہوں۔ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ فارس نے آج اپنی محبت کا اقرار زبانی کر ہی دیا۔ فارس، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بریرہ کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ جانتا ہوں میں نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ایسا۔ میں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا، کیونکہ میں ڈرتا تھا آہل میرا دوست ہے، وہ مجھ سے خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن میں اس کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ فارس کی آواز افسردگی سے بھرپور تھی۔ لیکن تم نے وہ بھروسہ توڑ دیا۔ بریرہ نے دل شکستہ نظروں سے فارس کو دیکھ کر کہا۔ میری بات سنو بریرہ، میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں، بہت بے بس ہو گیا تھا میں تم سے، مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگنے لگی تھی، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، میں اب کبھی میسج نہیں کروں گا۔ فارس کی آنکھوں میں اداسی صاف نمایاں تھی۔ اس نے دل تھام کر ایک ایک لفظ کہا۔ تم؟ بریرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، اور تیزی سے دوڑتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ فارس حالی حالی آنکھوں سے بریرہ کی پشت کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ جسارت دل دکھانے کی کہاں سے سیکھ لی تم نے، روایت آزمانے کی کہاں سے سیکھ لی تم نے۔ مشک گھر پہنچ چکی تھی۔ اس کے اندر کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ دوڑتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دروازے کو اندر سے تیز آواز میں بند کر لیا۔ اس کی سسکیاں سارے پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ مشک جیسے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اسے اپنے چاروں طرف آہل شاہ افندی کے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ اس کا جسم بے جان سا ہو گیا تھا۔ مشک! باہر سے فائزہ بیگم نے مشک کو آواز لگائی۔ دروازہ تو کھولو مشک۔ امی! مشک ایسی حالت میں فائزہ بیگم کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا فائزہ بیگم اس کی ایسی حالت دیکھ کر کوئی سوال نہ پوچھ بیٹھے۔ امی بس آ رہی ہوں، اندر سے مشک کی آواز آئی۔ جلدی آؤ، تمہارے بابا پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ فائزہ بیگم واپس جا چکی تھیں۔ مشک نے کپڑے چینج کیے اور اپنا حلیہ درست کر کے کمرے سے باہر آئی۔ السلام علیکم بابا۔ مشک نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے سلام کیا۔ کیسا رہا فنکشن؟ جاوید صاحب نے مشک کے سلام کے جواب میں کہا۔ بہت اچھا، میں نے بہت خوب انجوائے کیا۔ مشک نے یکدم صاف جھوٹ بولا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد مشک نے بات کرنے کی تمہید باندھی۔ اس کے سارے لفظ بے جوڑ تھے۔ بابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مشک نے زمین پر ایک ٹک دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے مشک؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فائزہ بیگم نے تفتیش سے کہا۔ جی کیا ہونا ہے امی، سب ٹھیک ہے، مشک نے جواب دیا۔ بابا میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے بہت سوچا اور آخرکار میں نے فیصلہ کر ہی لیا، مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ امی صحیح کہتی ہیں، بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کو رخصت ہو جائیں اچھا ہوتا ہے۔ مشک کا دل ہی جانتا تھا وہ کسی اذیت سے گزر رہی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، فائزہ بیگم نے خوش ہو کر کہا۔ مجھے خوشی ہوئی مشک آپ کا فیصلہ سن کر۔ سرفراز صاحب کو بھی مشک کا کیا گیا فیصلہ پسند آیا تھا۔ کل جس رشتے کے لیے میں نے انکار کیا تھا، مجھے اب احساس ہو رہا ہے میں نے غلط کیا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ مشک کی آنکھوں سے آنسو بس گرنے ہی والا تھا، لیکن اسے یہ قربانی دینی تھی۔ اسے اپنی معصوم دوستیں بہت عزیز تھیں۔ ہاں میں تو سوچ رہا تھا اتنی بڑی کمپنی کے مالک، اتنے بڑے بزنس مین ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے، ہماری تو خوش قسمتی ہے۔ سرفراز صاحب جاوید شاہ افندی کے بارے میں جان چکے تھے، ان کا معیار کتنا اونچا ہے۔ بابا آپ ابھی فون کر کے ان سے کہہ دیں مشک تیار ہے، میرے خیال سے انہیں زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ مشک کے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ دل میں کراہ سی اٹھی۔ ٹھیک ہے صبح بات کرتا ہوں، سرفراز صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ نہیں، مشک کی زبان سے لفظ بے اختیار نکلا۔ میرا مطلب ہے نہیں، آپ اسی وقت بات کر لینا،
اچھا رہے گا نیک کام میں دیر کیسی، آپ بات کر لیں بابا، میں نہیں چاہتی میں کسی کو انتظار کرواؤں۔ مش نے چور نظروں سے سرفراز صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کر لینا، انہوں نے کہا بھی تھا وہ مش کے فیصلے کے منتظر رہیں گے۔ فائزہ بیگم نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔